السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرز، لیٹس اسٹارٹ دا چیپٹر 25 آف نمل، جس کا نام ہے ایک مسافت عالم تنویر میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ زبردست محبت وہ ہوتی ہے جو تمہیں بٹھاتی ہے، پینے کو پانی دیتی ہے اور تسلی آمیز انداز میں تمہارے سر پہ تھپکی دیتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کہ زبردست محبت وہ ہے جو تمہیں اڑا دے فضا میں، بھڑکا دے تمہارے وجود میں شعلے۔ تم آسمانوں میں جلتے ہوئے اڑتے جاؤ اور رات کو ہمہ پرندے کی طرح روشن کر دو۔ ایسی محبت جو تمہیں جنگل کی آگ کی طرح بھگاتی جائے اور تم دوڑتے دوڑتے رکو نہیں، اور جس شے کو بھی تم چھوؤ اسے جلا کر راکھ کرتے جاؤ۔ میں کہتی ہوں یہ ہے اچھی محبت، جو تمہیں جلا ڈالے، جو تمہیں اڑا ڈالے اور تم اس کے ساتھ بھاگتے چلے جاؤ۔ سی جوائل بیل سی۔ سرما کو اپریل کے سورج نے پگھلا کر گویا بھاپ بنا کے اڑا دیا تھا۔ وہ ایسا گیا کہ اب نام و نشاں بھی نہیں ملتا تھا۔ فضا گرم تھی، ہوا ساکن تھی۔ گزشتہ برسوں کی نسبت اس سال موسم گرما بہار کے درمیان سے ہی شروع ہوا جاتا تھا۔ کچہری کا جہنمی ہجوم ویسے ہی بھانت بھانت کی بولیاں بولتا راہداریوں سے گزر رہا تھا، البتہ اس کمرہ عدالت میں بند دروازوں کے باعث آوازوں کی آمد منقطع تھی۔ چبوترے پہ اونچی کرسی پہ براجمان سیشن جج جناب عابد آغا صاحب اپنے کاغذ الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ سامنے دونوں اطراف کرسیاں لگی تھیں۔ کورٹ رپورٹر اپنی کی بورڈ پہ ہاتھ جمائے بیٹھا تھا، بولنے والوں کا ہر سچ اور ہر جھوٹ اچک کر صفحہ کرتاس پہ منتقل کرنے کو بے تاب تھا۔ دونوں جانب کرسیوں کے درمیان گزرنے کا کھلا سا راستہ تھا۔ ہاشم کاردار ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، ساتھ سوٹ ٹائی اور جھوکے سر والا شیرو موجود تھا، اور مزید آگے دیکھو تو جواہرات بیٹی بیزاری سے اپنے نیکلس کو انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ گائے بغائے وہ دائیں جانب بھی دیکھ لیتی جہاں دوسری میز کے پیچھے زمر اور سعدی ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، سر ایک دوسرے کے قریب کیے وہ دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ دوسری کرسیوں پہ حنین اور اسامہ بیٹھے تھے، بالکل خاموش۔ اب تم واپس ہاشم کاردار کی طرف آ جاؤ تو وہ اسی طرح مطمئن سا بیٹھا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی اور چہرہ سنجیدہ سا لگتا تھا۔ صاحبہ آپ شروع کریں۔ جج صاحب نے کاغذات سے نظریں اٹھا کر زمر کو اشارہ کیا۔ ٹرائل شروع ہو چکا تھا، اس کے بولنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ سعدی سے ہلکا سا کچھ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، کوٹ ذرا سا کھینچ کر درست کیا، بال کان کے پیچھے اڑے، اس کی ناک میں ننھے سے ہیرے کی لونگ دمک رہی تھی۔ ہاشم یوں ہی اسے دیکھے گیا۔ وہ اس لونگ اور اس میں چھپی داستانوں سے بے خبر تھا، مگر اس کی چمک سے اسے کچھ یاد آ رہا تھا۔ ذہن پیچھے کہیں تیرنے لگا، اور ایک دم وہ 2 ماہ پہلے کی اس صبح میں غوطہ زن ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ایمن؟ سبزہ زار پہ اپنی کار کے ساتھ کھڑا وہ مسکراتے ہوئے اس عورت سے کہہ رہا تھا جس نے ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ تو وہ آپ تھیں نا جنہوں نے مجھے وہ پاسپورٹ بھیجا تھا؟ ڈاکٹر ایمن نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ وہ جو کچھ اور کہنے جا رہی تھی رک گئی، بھنوئی ناسمجھی سے اکٹھی ہوئی۔ سوری، مگر کون سا پاسپورٹ؟ آپ نے مجھے، وہ توڑ توڑ کر کہتا اس کے سامنے آیا، ایک پاسپورٹ بھیجا تھا سعدی یوسف کا۔ اس نے اچنبھے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے آپ کو کچھ نہیں بھیجا۔ میں نے تو 2-3 دفعہ بس آپ کے آفس کال کی تھی، ملنا چاہتی تھی۔ اگر آپ کو کسی نے میرے خلاف کچھ کہا ہے تو یقین مانیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہاشم نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کر غور سے اسے دیکھا، انداز سے لگتا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ خیر، کیوں ملنا چاہتی تھیں آپ مجھ سے؟ انداز ذرا روکھا ہو گیا تھا، دلچسپی گویا ختم ہو گئی تھی۔ میں فارس غازی کے خلاف آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ جب آپ ٹرائل میں اس کے بھانجے کے خلاف دلائل دیں گے تو۔ ایک منٹ بی بی، اس نے انگلی اٹھا کر روکا۔ کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا، نہ کبھی ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کی بھول ہے کہ ہم اور وہ کبھی 2 خاندانوں کی طرح استغاثہ اور دفاع کی کرسیوں پہ کسی کورٹ روم میں بیٹھے ہوں گے، اور مجھے اگر آپ کی مدد کی ضرورت پڑی، اگر پڑی تو
میں خود آپ کو یاد کر لوں گا، ابھی آپ جا سکتی ہیں۔ اور سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھاتا، ہاتھ چھلا کر ڈرائیور کو اشارہ کرتا وہ اندر بیٹھا۔ باادب ملازم نے کالے شیشے والے دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی زن سے سامنے سے گزر گئی اور ڈاکٹر ایمن جو ابھی کچھ کہہ ہی نہیں سکی تھی تلملا کر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ آج زمر صاحبہ آپ شروع کریں۔ جج کی آواز کی باس گشت تھی جو اسے سنائی دی تھی۔ ہیروں کی چمک مدھم ہوئی۔ قدرے چون کر ہاشم سیدھا ہوا اور پھر اپنے اطراف میں دیکھا۔ وہ کمرہ عدالت میں بیٹھا تھا اپنے خاندان کے ساتھ، اور دوسری طرف اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہاں پچھلی کرسیوں پہ حنین کے ساتھ فارس بیٹھا تھا۔ وہ شاید ابھی آیا تھا اور ذرا پیر لمبے کر کے بیٹھا مسلسل چنگم چباتے ہوئے سامنے دیکھ رہا تھا۔ صرف وہی تماشائی لگتا تھا، باقی سب شدید تناؤ کا شکار تھے۔ ہاشم کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے نگاہیں گھمائیں۔ سنہری آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ملیں۔ ہاشم سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا، مگر سنہری آنکھیں مسکرائیں۔ ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سر کو ذرا خم دیا۔ سلام۔ ہاشم نے نخوت سے رخ واپس پھیر لیا۔ یور آنر۔ زمر چبوترے کے سامنے زمین پہ کھڑی بات کا آغاز کر رہی تھی۔ سرکار بنام نوشیروان کردار کو درست طور پہ سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سعدی یوسف کو سمجھنا ہوگا۔ ایک رشتہ دار کی حیثیت سے نہیں، ایک وکیل کی حیثیت سے میں معزز عدالت کو بتانا چاہتی ہوں کہ سعدی یوسف کون ہے اور سعدی یوسف کون تھا۔ میں آپ کو سعدی یوسف کی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ جج صاحب توجہ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حنین کی نظریں بھی زمر کی پشت پہ جمی تھیں۔ وہ اس کے الفاظ پہ فوکس کرنا چاہتی تھی، ایک ایک لفظ دھیان سے سننا چاہتی تھی، مگر کورٹ رپورٹر کے کی بورڈ پہ ٹک ٹک چلتے ہاتھوں کی آواز دفتن زمر کی آواز اس کا دھیان بٹا رہی تھی۔ پھر یکایک ساری آوازیں پس منظر میں چلی گئیں اور دھیرے دھیرے کمرہ عدالت اس کے بیڈ روم میں تبدیل ہوتا گیا۔ 2 ماہ پہلے وہ اپنے کمرے میں کھلی کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی، پریشان نگاہیں باہر لگی تھیں۔ زمر سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور سعدی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ وہ بھاگ چکا ہے، سرخ مفلر والا آدمی۔ گارڈ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر تب تک وہ گلیوں میں گم ہو چکا تھا۔ وہ پھولے سانس کے ساتھ کہہ رہا تھا، اب وہ کسی ہمسایوں کے گھر میں کود چکا ہے۔ گارڈز گئے ہیں، مگر میرا نہیں خیال کہ وہ اب ملے گا۔ پھر حنین کو دیکھا۔ تمہارا میموری کارڈ کیا تھا اس میں؟ وہ ابھی تک کھڑکی میں دیکھ رہی تھی، اب کہ آہستہ سے چہرہ گھما کر سعدی کو دیکھا۔ آنکھوں میں بددلی تھی۔ وہ علیشا نے ہمیں دیا تھا، ہم اتنے سال اس کو لے کر پھرتے رہے آپ کی کی چین میں، مگر اس کو استعمال نہیں کر سکے۔ مگر اس میں تھا کیا؟ زمر نے تھکی تھکی نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ حنین نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کرنل خاور کے بیٹوں کو ہاشم نے مروایا تھا اور مسز کردار نے پھر الزام ایک آفیسر پہ ڈال دیا جو خاور کے کیس کی تفتیش کر رہا تھا۔ یہ اگلے 100 سال کی منصوبہ بندی کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے یہ اتنے امیر اور اتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ جب یہ کسی کو اپنا دستے راست بناتے ہیں تو اس کی ساری کشتیاں جلا دیتے ہیں۔ خاور نہیں جان سکا، اس نے اس بریگیڈیئر کی آنکھوں کے سامنے اس کے خاندان کو مارا اور پھر اس کو بھی مار دیا۔ اس کو بعد میں ہوا کہ اس بریگیڈیئر کا ایک اور بیٹا بھی ہے جو امریکہ میں زیر تعلیم ہے اور اس کو خفیہ اولاد کی طرح چھپا کر رکھتا ہے۔ حنین سانس لینے کو رکی۔ یہ باتیں بتانا عجیب لگ رہا تھا۔ سعدی غور سے زمر اور عدم توجہی سے سن رہی تھی۔ خاور کا اس بچے سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، اس نے صرف بریگیڈیئر کو اذیت دینی تھی۔ جب دے دی تو انتقام ختم ہوا۔ اس نے اس لڑکے کو تلاش کرنا چاہا، مگر اس کو مار کر کیا کرتا؟ بریگیڈیئر بنگش کے دوستوں نے اسے روح پوش کرا دیا۔ خاور کو صرف اس کی ایک گھڑی ملی تھی جس پہ اس لڑکے کا پارشل فنگر پرنٹ تھا۔ اس کارڈ میں ایک ویڈیو تھی جو یقیناً مسز کردار نے بنوائی تھی۔ اس میں خاور ان کے سامنے آ کر اعتراف جرم کرتا ہے اور وہ اس کو نوکری پہ رکھ لیتے ہیں، گویا اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ یوں ان کو وفادار ملازم بھی مل گیا اور اس کی دکھتی رگ کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کو وہ کبھی بھی اس کو اپنے جوتے تلے مسل سکتے ہیں۔ علیشا نے وہ پورا فولڈر کاپی کیا تھا۔ اس میں کچھ تصاویر تھیں، وہ ویڈیو تھی اور ایک پارشل فنگر پرنٹ کی فائل تھی۔ جواہرات کے لیپ ٹاپ سے لے لیا اس نے یہ سب، اور مجھے یاد ہے
وہ کبھی بھی خاور کو اپنے کمپیوٹر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ الیشا ہیکر تھی، انہی جرائم کی وجہ سے وہ جیل گئی تھی۔ اس کے پاس نیشنل ڈیٹا بیس تک رسائی تھی۔ اس نے اس پارشل فنگر پرنٹ کو ڈھونڈ نکالا۔ شاید خاور امریکہ میں ہوتا اور دلچسپی لیتا اور کارداس سے اسے مصروف نہ رکھا ہوتا تو وہ بھی ڈھونڈ نکالتا، مگر اس کا تو انتقام پورا ہو گیا تھا۔ مگر انتقام کے سائیکل میں ایک سروائیور رہ جاتا ہے اور وہ اس چکر کو الٹا چلاتا ہے۔ وہ لڑکا سلطان کئی برس کی انتھک محنت کے بعد اورنگزیب کارداس کے پاس ملازمت کرنے آتا ہے۔ اس کے ڈرائیونگ لائسنس کی کاپی اس کارڈ میں تھی اور میں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ احمد شفیع کی پرانی تصویر ہے۔ احمد، وہ اسٹیپنی! سعدی کو دھکا لگا تھا۔ زمر خاموش رہی، اسے اب کوئی بھی بات حیران نہیں کرتی تھی۔ میں نے یہ ساری باتیں فارس ماموں کو بتائی تو انہوں نے احمد سے یہ سب پوچھا۔ یہ بات احمد نے انہیں بتائی کہ اس کے والد نے نہیں، کارداس نے خاور کے بیٹوں کو مارا تھا۔ چونکہ فارس ماموں نے خود اس دن خاور کو جانے دیا زمر کے کہنے پہ، حالانکہ بعد میں خاور نے زمر پہ گولی بھی چلانا چاہی، مگر انہوں نے احمد سے کہا کہ وہ اسے جانے دے، ورنہ خاور اس کو اکسا کر اسے کہے گا کہ مجھے مار ڈالو، اور یوں احمد مجرم بن جائے گا۔ انتقام کا چکر الٹا ہوگا۔ خاور کا تیسرا بیٹا ابھی زندہ ہے، وہ احمد کو جینے نہیں دے گا۔ مگر احمد نے اس بات نہیں مانی۔ اس نے ہی کیا ہے جو بھی اس نے کیا ہے خاور کے ساتھ۔ خاور کے ایکسیڈنٹ اور فالج کے بارے میں تو آپ سب نے ہاشم کے ٹویٹر پہ پڑھ لیا ہوگا۔ خیر، مجھے خاور سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے بیٹے کو سب بتا دیا ای میل کر کے۔ فارس ماموں بھی صبح ادھر ہی گئے ہیں۔ وہ ایک دفعہ تم نے اسے کاپی کیوں نہیں کیا؟ ہم اسے کورٹ میں استعمال کر سکتے تھے۔ سعدی جھنجھلایا تھا۔ خاور سے وہاں کسی کو دلچسپی نہ تھی بھائی، وہ کاپی نہیں ہو رہی تھی اور میں نے بہت سنبھال کر رکھی تھی۔ حنین، زمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس کو ان تھا کہ وہ تم نے کہاں رکھی ہے؟ کسی ملازم نے دیکھا تھا تمہیں وہ رکھتے ہوئے؟ نہیں زمر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی جگہ، اس دراز کی چابی کی جگہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ پہلے وہ فلیش ڈرائیو خالی نکلی اور اب یہ سارے ثبوت گئے۔ شاید یوسف اتنی بھیانک اور تاریک چیزیں رکھنے کے اہل ہی نہیں ہے۔ حنین نے دل گرفتی اس کے ایک اور سچ بولا۔ سعدی نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے، جب سونیا کی سالگرہ کی رات میں نے ہاشم کے کمرے میں جا کر وہ فلیش ڈرائیو کاپی کی تھی تو اس کے اندر کافی سارا مواد موجود تھا۔ میموری تقریباً فل ہو گئی تھی اور اب اس میں فروزن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یقیناً کسی نے اہم ڈاکیومنٹس اس میں سے مٹائے ہیں۔ کوئی میری ناک کے نیچے میری فلیش سے کیسے کچھ مٹا سکتا ہے؟ جیسے کوئی تمہاری دراز سے کارڈ نکال کر لے جا سکتے ہیں۔ یقیناً اس کو ہاشم نے بھیجا ہوگا اور اس فلیش کا پاسورڈ معلوم ہوگا۔ نہ ہم خود محفوظ ہیں، نہ ہمارے گھر۔ سعدی تلخی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ حنین نے بے اختیار زمر کو دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ ٹرائل کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا دیر بعد زمر نے چہرہ اٹھایا تو لگتا تھا وہ خود کو قدرے سنبھال چکی ہے۔ پاکستان میں ایسے ہی ہوتے ہیں ٹرائلز۔ مخالف فریق ٹرائل شروع ہونے سے قبل ہی ہمارے ثبوت مٹا دیتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں۔ وہ بالوں کو لپیٹ کر جوئے کی شکل دیتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ ہمارے پاس ہماری زبانیں، ہمارے دلائل اور ہمارے گواہ موجود ہوں گے۔ ٹرائل ہوگا اور ضرور ہوگا اور اسے ہم ہی جیتیں گے، اور اگر نہ بھی جیت سکے تو کم از کم۔ اس نے سنجیدگی سے حنین کو دیکھا۔ اٹ وڈ بی ورتھ ٹرائنگ۔ آج یور آنر، حنین نے سر جھٹکا۔ ارد گرد چلتا منظر بجلی جانے پہ بند ہونے والی ٹی وی کی طرح غائب ہو گیا۔ وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کمرہ عدالت اس کے اطراف میں آ بسا تھا اور وہاں سب دم سادے زمر کو سن رہے تھے، جو جج کے چبوترے کے سامنے کھڑی بات کا آغاز کر رہی تھی۔ یہاں سے اس کی پشت نظر آتی تھی۔ سیاہ کوٹ کے اوپر گھنگھریالے بال آدھے بندھے گر رہے تھے اور وہ وقفے سے کان کے پیچھے ایک لٹ رستی تھی۔ میری موکل سعدی یوسف کی کہانی 21 مئی کو نہیں شروع ہوئی تھی، یہ اس سے بہت پہلے شروع ہوئی تھی۔ چہرہ موڑے بغیر سعدی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے اس نے بات جاری رکھی۔ وہ بس زخمی نظروں سے سامنے دیکھے گیا۔
جو سعدی یوسف اس وقت کمرہ عدالت میں انصاف کا طالب بن کر بیٹھا ہے وہ سعدی نہیں ہے جس کو اس کے گھر والے کئی برسوں سے جانتے ہیں۔ وہ سعدی اور تھا، وہ زندہ دل تھا، لوگوں کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ ملک کی خدمت کا جذبہ لے کر اس نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا تھا۔ وہ ایک محنتی اور قابل نوجوان تھا۔ اس کے پاس ٹیلنٹ تھا، ہنر تھا، ذہانت تھی۔ اگر اس کو کام کرنے دیا جاتا، اس کو مواقع ملتے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ مگر یور آنر، میرے ملک کے نوجوانوں کو اگر اسی طرح پھلنے پھولنے دیا جائے تو معروف اور امیر آئی پی پیز کے آتش دان ٹھنڈے نہ پڑ جائیں۔ اگر ان نوجوانوں کو یوں ہی بڑے بڑے پروجیکٹس پہ محنت اور لگن سے کام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو وقت کے فرعونوں کی غلامی کون کرے گا؟ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا ہاشم گال تلے انگلی رکھے اطمینان سے زمر کو دیکھ رہا تھا۔ آخری بات پہ آگے جھکا، نوٹ پیڈ اٹھایا اور اس پہ چند الفاظ تحریر کیے۔ سعدی یوسف، غریب کارڈ، محب وطن۔ نوٹس لے کر اس نے پیڈ ڈال دیا اور توجہ سے سننے لگا۔ وہ اب چبوترے کے سامنے چلتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہاتھ ہلا کر دائیں سے بائیں ٹہلتی۔ سعدی یوسف کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس کی معصومیت تھی۔ اس نے سمجھا کہ شاید دوسرے لوگ بھی اس کی طرح ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف دلاؤ تو وہ سدھر جاتے ہیں، اور اسی خیال کے تحت وہ 21 مئی کی صبح ہاشم کاردار کے بلانے پہ اس کے آفس گیا تھا۔ یور آنر، وہ وہاں پر ان سے جھگڑا کرنے یا ان کو مارنے کی نیت سے نہیں گیا تھا، بلکہ وہ وہاں ان کو قانون کی حرمت کا احساس دلانے گیا تھا۔ ہاشم سنجیدگی سے سنتا رہا، چہرے پہ وہی تاثرات برقرار رہے۔ اس موقع پہ ہاشم کاردار نے سعدی یوسف کو 30 کروڑ روپے لے کر اپنا منہ بند کرنے کی پیشکش کی، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ یہ اسی وقت تھا جب محسن نوشیروان کاردار سے اس کی تلخ کلامی ہوئی، مگر نہ ہی سعدی یوسف نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا، نہ لمبی تکرار کی، بلکہ چند الفاظ کہہ کر وہ وہاں سے چلا آیا۔ ایک 25 سال کے نوجوان کے خاندان کی عورتوں کے بارے میں نازیبا باتیں کہی جائیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ مخالف کا منہ نہ توڑ دے، مگر سعدی یوسف نے زبانی تلخی کے سوا کچھ نہیں کیا۔ وہ قانون توڑنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ قانون کی بالادستی اور انصاف قائم کرنے کے لیے ان کو نصیحت کرنے گیا تھا۔ کسی بھی قسم کی قانونی چارہ جوئی سے پہلے وہ خیر کا ایک راستہ دکھانے گیا تھا ان کو۔ شاید کہ وہ نادم ہوں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں تو ان کی سزا میں کمی ہو جائے۔ ایسا تھا ہمارا سعدی، دشمنوں کا بھی خیر خواہ۔ زمر نے رک کر چہرہ موڑا۔ سعدی اب سر جھکائے بیٹھا تھا، سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاشم البتہ اہتمام سے پیڈ پہ الفاظ کا اضافہ کر رہا تھا۔ کریکٹر سکیچ: مسیحا ہمدرد، غریب بامقابلہ امیر۔ مختصر یہ کہ فرشتہ کارڈ کھیل رہی ہے پروسیکیوٹر، اور اس کا دماغ زمر کے ہر کارڈ کا توڑ سوچ رہا تھا۔ پیلے نوٹ پیڈ پہ نظریں جمائے وہ زمر کی باتیں سن رہا تھا، مگر بار بار دھیان بٹ سا جاتا تھا۔ نوٹ پیڈ کے صفحے بالکل زرد تھے، سورج مکھی کے پھولوں جیسے زرد، اور اس زردی میں بہت سے بلب جگمگانے لگے۔ 2 ماہ پہلے اس کے آفس کا کوریڈور صبح کے باوجود زرد بتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ تیز تیز چلتا جا رہا تھا، ذہن میں ڈاکٹر ایمن کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ جمع تفریق کر رہا تھا، جوڑ توڑ کر رہا تھا۔ اپنے آفس کے دروازے پہ وہ ٹھہرا، چہرے پہ خوشگوار مسکراہٹ در آئی، موڈ ایک دم اچھا ہو گیا۔ ریٹ؟ اس نے مسکرا کر آفس میں قدم رکھا۔ وہ جو کرسی پہ بیٹھی تھی چونک کر مڑی، پھر کھڑی ہو گئی، چہرے پہ بدقت پھیکی سی مسکراہٹ لائی۔ سرخ رومال سر پہ لپیٹ کر گردن کے پیچھے گرا لگائی ہوئی تھی، اور کانوں میں آنسو شکل کے سرخ یاقوت لٹک رہے تھے۔ سبز مائل آنکھیں بے خوابی کے باعث اندر سے گلابی پڑ رہی تھیں، مگر پھر بھی وہ سنبھل کر مسکرا رہی تھی۔ گرین ریپر؟ ہاشم اس طرز تخاطب پہ ہلکا سا ہنستا اندر آیا، اور میز کے پیچھے جا کر کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے اپنی کرسی سنبھالی۔ مجھے اس نام سے پکارنا بند کر سکتی ہو آپ بھی؟ کرسی کو میز کے قریب لاتے ہوئے اس نے چند چیزیں اٹھا کر الٹ پلٹ کیں۔ چہرے پہ وہی مسکراہٹ تھی۔ سارا ماحول معطر ہو گیا تھا۔ آبدار دھیرے سے کرسی پہ واپس بیٹھی، اس کی گمسم نگاہیں ہاشم کے چہرے پہ جمی تھیں۔ ناشتہ کیا ہے؟ کیا منگواؤں تمہارے لیے؟ میں سمندر کی گیلی ریت پہ لیٹی تھی، میرا اندر پانیوں میں ڈوب چکا تھا۔ وہ کسی گہرے خیال میں بول رہی تھی۔ کیا پھیپھڑے اور کیا دل، سب پانی تھا۔ ایسے میں کوئی میرے اوپر جھکا تھا،
اس کی شرٹ کی پشت پہ ننھا سا سیپ چپکا تھا۔ اس سیپ میں 3 رنگ تھے، گویا رنگوں کی طرح ابھرے ہوئے تھے۔ تب میں نے اسے فرشتہ سمجھا تھا، موت کا فرشتہ، مگر اس موت کے فرشتے نے مجھے نئی زندگی دی۔ وہ جو فون اٹھا کر آرڈر کرنے لگا تھا، ریسیور واپس ڈال کر مسکرا کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ گمسم سی دیوار کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤں۔ ہاشم مسکراتا رہا، اب جب کہ ایک دنیا اسے شیطان کہنے لگی ہے۔ ہاشم کی مسکراہٹ غائب ہوئی، دماغ گویا بھگ سے اڑا۔ اسے لب کھولے مگر پھر بینچ لیے، سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤں، سمر ویڈنگ یا سپرنگ ویڈنگ۔ آبی کی گمسم نگاہیں اس کے چہرے پہ آ ٹھہریں۔ سمر ویڈنگ یا سپرنگ ویڈنگ، یہی پوچھا تھا نا تم نے؟ آبی، تم سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو، اور پھر میں وہ عورت بن جاؤں گی جو شہر کے 7ویں ایلیجبل بیچلر کی ملکہ بن کر اس کی زندگی میں آئے گی اور اس کے ساتھ ہر جگہ، ہر تصویر، ہر میگزین کور پہ کھڑی ہوگی، اس کے ساتھ سیاہ گلاسز لگائے کالے شیشوں والی لمبی گاڑی سے نکلا کرے گی۔ مگر لوگ، وہ آگے ہوئی، مسکراہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں آنچ تھی، سرخی تھی، مگر لوگ سامنے سرخ قالین بچھا کر اس کے انتظار میں پھول لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ لوگ پوسٹرز اور بینرز اٹھا کر کھڑے ہوں گے۔ رپورٹرز مائک لہرا لہرا کر پوچھیں گے کہ سعدی یوسف کی زندگی کا خون کرنے کے بعد تم لوگ سر اٹھا کر کیسے جی رہے ہو؟ وہ سب جھوٹ ہے، میں نے اس کو صرف اغوا کیا تھا، مگر اس کے خاندان کے افراد ہم نے قتل نہیں کیے، نہ ہی شیرو نے اسے گولیاں ماری تھیں۔ وہ تلملا کر بولا تھا، اسے نیاز بیگ نے مارا تھا، میں صرف اسے اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھ رہا تھا۔ مگر وہ اتنا ناشکرا ہے کہ شدت جذبات سے سرخ پڑتے چہرے کے باعث وہ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ ناشکرا ہے یا شکر گزار ہو، وہ بول رہا ہے اور دنیا اس کو سن رہی ہے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، دنیا اس کے انکشافات سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اس کا کیس اگلے 20 سال عدالت میں چلے گا، مگر 20 سال کس سے دیکھے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی، میری زندگی کی تمہارے ساتھ میری زندگی کے پہلے 2 سال، وہ 2 کریم ایئر زدہ لے لے گا، کم از کم 2 سال تو میڈیا اور لوگ اس کو یاد رکھیں گے نا۔ میں 2 سال تک اخبارات، ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ الزامات پڑھتی رہوں گی، وہ بولتا رہے گا اور لوگ اسے سنتے رہیں گے۔ میں جب گھر سے نکلوں گی، پبلک مجھے نفرت سے دیکھے گی، کیونکہ وہ تمہارا اور نوشیروان کا میڈیا ٹرائل کر چکے ہیں۔ پبلک تمہیں مجرم قرار دے چکی ہے، ان کی باتیں مجھے گھر میں قید کر دیں گی، میں باہر تک نہیں نکل سکوں گی۔ سنا تم نے، جرم تم پہ ثابت ہوا ہے اور جیل مجھے ہو جائے گی۔ ہم کسی اور ملک چلے جائیں گے، تمہیں کچھ سننا نہیں پڑے گا۔ وہ آگے کو ہوا جلدی سے کہنے لگا تھا، لیکن اگر تم قاتل نہیں ہو، اگر تم نے کچھ غلط نہیں کیا تو ہم کیوں بھاگے؟ اگر تم اور نوشیروان بے قصور ہو تو اس کی زبان بند کیوں نہیں کرتے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے، گود میں رکھے اس کے ہاتھ ہولے سے کپ کپا رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ بظاہر جذباتی چہرہ بنائے کہے جا رہی تھی، ان کو چپ ہونا ہوگا ہاشم، ورنہ تمہارے خاندان سے خود کو کبھی منسلک نہیں کروں گی میں، جب تک یہ گندگی تمہارے ساتھ ہے۔ میں کیا کروں؟ تم کیا چاہتی ہو میں کیا کروں؟ وہ آگے ہوتے ہوئے بولا، وہ بار بار سر جھٹکتا تھا، کبھی انگلیاں باہم پھنسا کر کھولتا تھا۔ ان کو چپ کراؤ، پبلک رائے کو بدلو۔ اگلے الفاظ کہنے سے پہلے اس نے دل میں کہا تھا، وہ تمہارے لیے فارس غازی یہ کبھی نہیں کرے گی۔ اپنا دفاع کرو، اپنی بے گناہی ثابت کرو، یوں کہ دنیا مان جائے تم سچے تھے، تمہارا بھائی سچا تھا۔ میڈیا، سوشل میڈیا، نوجوان سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مشہور ہوتا جا رہا ہے، وہ ہیرو بن رہا ہے، کیونکہ اس کا میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا، تمہارا ہو رہا ہے۔ تم پہلے ہی ٹرائل کی زد میں ہو، تو اب اس کو گھسیٹو ٹرائل میں۔ ہاشم کاردار، اس نے میز پہ ہاتھ رکھ کر آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اس کو عدالت میں لے کر آؤ اور اس کے سارے الزامات کا توڑ کرو، اس کو وہاں تباہ کرو، اس کو جھوٹا ثابت کرو، مگر ایسا کرنے کے لیے تمہیں اس کے ساتھ ایک کورٹ روم میں کھڑا ہونا ہوگا، اور پھر جب خود کو دنیا کی نظروں میں بری کروا لو، اور چونکہ تم بے گناہ ہو تو کروا ہی لوگے، تب مجھے پرپوز کرنا، میں اپنا فیصلہ تب کے لیے محفوظ رکھتی ہوں۔ اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
इफ़ यू वांट मी अर्न मी। अपना बैग दबोचने वाले अंदाज में उठाया और इसे दिल गिरफ्तगी से खुद को देखते छोड़कर वो बाहर निकल आई। दरवाज़ा बंद करके वो तेज़ी से हलीमा की मेज़ पे आई, पानी की बोतल उठाई और घटाघट पानी पी गई। हलीमा भी इख्तियार काम से सर उठाकर उसे देखने लगी। आबी ने बेतरतीब सांसों के दरमियान बोतल वापस रखी और आस्ती से तड़ पेशानी पहुँचती आगे बढ़ गई। अंदर बैठे हाशिम का सारा मूड ख़राब हो चुका था। वह टाई ढीली किए सोचती नज़रों से खाली दीवार को देख रहा था। आज योर ऑनर, यूँ हुआ कि ज़ुमर की आवाज़ दूर किसी गहरी खाई से आती महसूस हो रही थी। हाशिम ने जहन से तमाम ख़यालात को झटक कर निगाहें उठाईं और ख़ुद को वापस कमरे अदालत में ले आया। वो जज के चबूतरे के सामने खड़ी थी। यहाँ से उसका नीम रुख दिखाई देता था। घुंघराली लिट गाल को छू रही थी और बूढ़ी आंखें जज के चेहरे पे जमी थीं। सब खामोशी और महबत से उसे सुन रहे थे। हुआ यूँ कि 21 मई की शाम जब एक खुशबाश ज़िंदगी से भरपूर सादी यूसुफ घर वापस आता है और अपने सारे ख़ानदान को डिनर पे मदऊ करता है। इस वक्त भी उसको ख़ानदान के उस एक फ़र्द का भी ख्याल होता है जो वहाँ नहीं जाएगा, डॉक्टर सारा, जो ख़ुद को ख़ानदानी झमेलों से दूर रखती हैं। इस वक्त वो इनको वहाँ बुलाता है, इनको अपने ख़ानदान और ज़िंदगी की तरफ लौट कर आने के लिए मनाने, उनको उनके असल दुश्मनों की खबर देने, क्योंकि अब उसके पास सबूत भी था। मगर वहाँ इस तारी गली में उसका पीछा करने, उसको धमकाने और ज़ुबानी तल कलामी का बदला गोली से लेने के लिए मुलजिम नौशेरवा कारदार आता है और वह इस वक्त तक वहाँ से नहीं जाता जब तक वो सादी के जिस्म में 3 गोलियाँ पेविस करके उसको मार पीट कर नींव मुर्दा हालत में नहीं पहुँचा चुका होता। योर ऑनर, पुलिस और गवाहों को ख़रीद कर मेरे ज़ख्मी मौक्कल को हस्पताल से गायब करवा देने के बाद उसे 8 माह और 1 दिन तक हब्से बेजामे रखने का ज़िम्मेदार नौशेरवा कारदार ही है। हाशिम कारदार उसका एक मुआवन था, मगर असल मुजरिम नौशेरवा है। ये सब कुछ उसके हुक्म पे और उसकी एमा पे हुआ। अमीर लड़कों का यही मसला है। अगर इनके नाम के आगे कांजू, जतोई, कारदार या तालपुर लगता है तो इनको किसी दूसरे नौजवान से हसद निकालने के लिए इसको मारने का बहाना मिल जाता है। मेरे लिए सबकी ज़ात बराबर और काबिल एहतराम है, लेकिन हमारे ये रईस अपनी हरकतों से अपनी ज़ात को खुद बदनाम करते हैं। योर ऑनर, क्या अब भी वक्त नहीं आया जब इनका एहतसाब किया जाए? हाशिम ने पीले कागज़ पे एक सतर मज़ीद खींची। सिर्फ शेरू क्यों, हाशिम कारदार क्यों नहीं? लिख कर पुरसोच नज़रों से उसने पहली कतार में पड़े बैठे सादी को देखा और फिर ज़ुमर को। ज़ुमर ने उसकी निगाहों की हिद्दत महसूस कर ली थी या क्या? उसने पलट कर हाशिम को देखा। हाशिम ने रुख मोड़ लिया, मगर ज़ुमर इधर ही देखती रही, यूँ ही बेमकसद। फिर यकायक नज़रों के सामने से अदालती कमरे की कुर्सियाँ और वो तमाशाइयों जैसे लोग गायब होते गए। हवा ने उसके जहन को पीछे खींचा और वो इस रो में बहती चली गई। 2 माह पहले मोड़ चाल के अंदर वही सोगवार माहौल था। ज़ुमर ने कमरे की तरफ जाते हुए रुक कर किचन में देखा। वहाँ हनीन और सादी आमने सामने खड़े सुबह वाले वाक़े की बात कर रहे थे। हमारे सब सबूत ख़त्म होते जा रहे हैं, वो परेशानी से कह रहा था। हनीन नाखून मुसलसल दांत से कुतरती उसे देख रही थी। वो वीडियो तो है ना जो आपने हाशिम के ऑफ़िस में बनाई थी? उसमें हाशिम ने इतराफ़ी जुर्म किया था। हम उसे अदालत में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़ुमर ने चौखट पे रुक कर कहा तो दोनों मुड़कर उसे देखने लगे। कानूनी पेचीदगियाँ एक तरफ, उस वीडियो में हाशिम ने ये भी कहा है कि किस तरह उसने हिना के एग्ज़ाम के दौरान उसकी मदद की। लॉ कॉलेज के इस सीनियर वकील साहब की कॉल भी है इसमें। हम वो वीडियो जज को नहीं दिखा सकते। हनीन का चेहरा बुझ गया, मगर सादी तेज़ी से बोला, अगर हम उसे एडिट कर दें तो वो ओरिजिनल नहीं रहेगी और अदालत में काबिल कबूल नहीं होगी। ये अच्छा हिसाब है। वो बेजार सा हो गया था। हिना अभी तक नाखून कुतर रही थी। ज़ुमर चुपचाप आगे बढ़ गई। अपने कमरे में आकर वो स्टडी टेबल पे बैठी और फ़ोन पे एक कॉल मिलाने लगी। अहमद, फ़ारिस कहाँ है? छूटते ही उसने पूछा था। आखिरी इत्तलाहत तक मैं उसकी बीवी नहीं था, सो मुझे कैसे पता होगा? ज़ुमर के लबों पे सोगवार मुस्कुराहट बिखरी। अरसे तक खुद को छुपा कर और लोगों को अपने दायरे से बाहर निकाल कर रखने की आदत डाल लेने वाला अहमद आज मुद्दतों बाद पहले जैसा लगा था। खैर, क्या ये सब सच है? क्या? वो मुताद सा बोला। जो मैं सुन रही हूँ। अहमद ने गहरी सांस ली।
غازی کا میسج آیا تھا مجھے، کہہ رہا تھا میں اسے جانے دوں، مگر مجھے یاد ہے آپ نے اس کے اپنے ریسٹورنٹ میں آنے کے بارے میں پولیس رپورٹ میں کہا تھا کہ جب غازی نے اسے جانے دیا تو بھی اس نے آپ پہ گولی چلانی چاہیے۔ کیا ایسے شخص کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ایک دم سنجیدہ اور گہرا سا احمد، کچھ اچھا نہیں لگا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ میں تو اس نک نیم کی بات کر رہی تھی جو آپ نے میرا رکھا ہوا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ احمد گویا کرسی سے اچھل کر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ کون سا نک نیم؟ میں دیکھیں بہت مہذب انسان ہوں، یہ آپ کا شوہر ہے، انتہائی 2 نمبر آدمی، اس کی عادت ہے اپنے کیے ہوئے کام دوسروں کے سر ڈالنے کی، مجھے اس معاملے سے دور رکھیں۔ اصل میں آپ دونوں ہی بہت مہذب ہیں، بس مجھے سمجھ نہیں آتا کہ زیادہ مہذب کون ہے اور زیادہ شریف کون۔ بہرحال جلد سے جلد خود کو کارداس کی قید سے نکال لیجیے، اور اس سے پہلے کہ وہ آپ کی حقیقت جانے آپ کو یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہیے۔ یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے کال پہ احمد سے کہی تھی۔ آج جج صاحب کنکھارے تو زمر نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے آئی۔ یور آنر، ہمارے پاس گواہ ہیں جو حلف لے کر گواہی دیں گے کہ کس طرح سعدی یوسف کو کولمبو کے ایک ہوٹل کے زیر زمین تہہ خانے میں رکھا گیا، اس کو وہاں مختلف طریقوں سے ٹارچر کیا گیا۔ ہم اس کو وہاں مقید دیکھنے والے ایک ایک شخص کو عدالت میں پیش کریں گے، اور ان کے بیانات سے یہ پتہ لگانے مشکل نہیں ہوگا کہ یہ لڑکا سچ بول رہا ہے اور یہ ایک بہت کٹھن جنگ لڑ کر آیا ہے۔ ناظرین میں بیٹھے فارس نے غور سے ہو کر گردن دائیں کندھے کی طرف جھکائے، پھر بائیں کندھے کی طرف، گویا پٹھوں کو آرام دیا، پھر ایک سرسری نگاہ ارد گرد دم سادے بیٹھے حاضرین پہ ڈالی۔ ذہن کے نیا خانوں میں بھی ایک منظر امٹ امٹ کر اوپر آنے لگا تو اس نے اسے چھو لیا، گویا پیالے میں رکھی ہوئی یاد جسے چھونے سے انسان وقت میں پیچھے چلا جائے۔ 2 ماہ پہلے لیونگ روم کی کھڑکی پہاڑوں کے گردن تک اترے اجلے اجلے بادل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کھڑکی کے نیچے رکھے صوفے پہ بیٹھا 9 عمر لڑکا الجھن سے سامنے بیٹھے فارس کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی کہانی سنانا چاہتے ہیں آپ، اور آپ کو کیسے علم ہوا کہ ہم یہاں ہیں؟ فارس اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، بھوری لیدر جیکٹ اور سیاہ جینس پہنے۔ وہ ٹھنڈی مگر نرم نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا، اس کے سوال پہ گردن موڑی، نگاہ ویل چیئر پہ مفلوج پڑے خاور تک جا ٹھہری۔ تمہیں حنین نے ای میل کی ہوگی یقیناً، اور یہ کہا ہوگا کہ تمہارا باپ ایک قاتل ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے، وہ کمزور سے سخت لہجے میں نفی میں سر ہلا کر بولا تھا۔ فارس نے کافی دیر تک جواب نہیں دیا، بس وہ سرد نظروں سے خاور کی دائیں جانب ڈھلتی گردن دیکھتا رہا۔ آکسیجن ماسک سے وہ دھیرے دھیرے سانس لے رہا تھا، چہرے پہ مونچھیں، داڑھی سب شیو کیا جا چکا تھا، اور اب اگنے والے ننھے ننھے بال زیادہ تر سفید تھے، البتہ آنکھیں وہ بدقت بائیں طرف کو گھوم گھوم کر فارس کو دیکھ رہی تھیں۔ ان میں وہ سارے جذبات اور تاثرات اب بھی تھے جو اس حادثے سے قبل ان میں ہوتے تھے، ان میں زندگی تھی اور انتقام کی خواہش۔ تم سوچتے ہوگے خاور کے اتنا عرصہ ان کے ساتھ کام کرنے کے باوجود تم کیوں نہ جان سکے کہ تمہارے بیٹوں کو بھی انہوں نے ہی مروایا تھا؟ لڑکا چونک کر اسے دیکھنے لگا، مگر فارس اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ انہوں نے تمہارا اعتراف جرم بھی ریکارڈ کیا، تمہیں اپنا بھی لیا، تم سے کام بھی کروائے، مگر تمہیں اصلیت نہیں معلوم ہونے دی۔ وہ کیا ہے کہ ہر علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے۔ جس مرکینری سے انہوں نے یہ کام کروایا ہوگا، یقیناً اس نے سارے ثبوت اور شواہد کا رخ بریگیڈیئر بنگش کی طرف موڑ دیا ہوگا۔ یقیناً وہ تم سے زیادہ ذہین ہوگا۔ نہ ہو تب بھی جب انسان کی ذات انوالو ہو جائے کسی حادثے میں تو غم اور غصے اس کی سمجھداری کو دھندلا کر دیتا ہے۔ ہر شخص کا ایک بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے، بڑے بڑے ذہین مار کھا جاتے ہیں، کیا زمر، کیا ہاشم اور کیا میں۔ اگر ہم سارے ذہین لوگ گھر کے بھیدوں کے ڈھاتے لنکاؤں کا شکار نہ ہوں تو ہم تو خدا بن بیٹھیں۔ اور فرعون نے بھی تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، مگر اپنے گھر میں پلتے بچے کے بارے میں درست اندازہ نہ لگا سکا۔ ایسے ہی تو نہیں وہ خود کو خدا سمجھتا تھا؟ ٹیلنٹڈ، ذہین، سحر انگیز، بہت کچھ ہوگا وہ، مگر مار کہاں کھائی؟ خاور مزاحمتی انداز میں غصے سے گاؤں گوں کی آواز نکال رہا تھا، مگر ماسک کے باعث وہ گھٹ جاتی تھی۔ لڑکا اس کی کرسی کے عین پیچھے جا کھڑا ہوا اور فکر مندی سے اس کا کمبل درست کرنے لگا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے تمہاری حالت دیکھ کر افسوس نہیں ہوا،
میں اپنے ساتھ وہ تمام ثبوت بھی لایا ہوں جن کو دیکھ کر تمہاری اولاد، تمہاری بیوی اور تمہاری ماں تمہاری اصلیت جان لیں گے، اور میں جانتا ہوں وہ تم سے تب بھی محبت کریں گے، لیکن وہ تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ تم بھی تو جانو خاور کہ بغیر عزت کے محبت کیسی ہوتی ہے، بغیر عزت کے وفا کیسی ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مرو، میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ رہو، ایک طویل اور تکلیف دہ زندگی گزارو، تمہیں ہر پل یاد دلایا جائے کہ یہ کون لوگ تھے۔ اس نے فولڈر کھولا اور اندر سے بڑے بڑے فوٹو نکال کر سامنے میز پہ ڈالے۔ خاور کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی اور ان میں نمی سی تیر رہی تھی۔ یہ زرتاشا ہے، یہ وارث ہے اور یہ سعدی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تمہارا بیٹا بھی ان کی کہانی مجھ سے سنے، کیا تم سنو گے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ بالکل محو ہو کر مگر بدستور متذبذب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سوال پہ معمول کی طرح سر ہلا دیا۔ جس وقت وہ واپس گھر پہنچا، زمر اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کے آگے یوں ہی کھڑی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ نہیں مڑی۔ جانتی تھی وہ آ چکا ہے، بلکہ کافی دیر کا آ چکا ہے، اور اس تازہ نقب زنی کی واردات کا خوش لگاتا پھر رہا ہے۔ باہر گارڈز کو ڈانٹنے، غصہ کرنے کی آوازیں سب نے سنی تھیں، اور جب کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تو اب وہ اندر آیا تھا۔ وہ ریک میں رکھی کتابوں پہ خواہ مخواہ انگلی پھیرتی رہی۔ گھنگریالی لٹ گال کو چھوتی گردن پہ گر رہی تھی، اور آنکھیں سوگوار لگتی تھیں۔ ناک کسی بھی زیور سے خالی تھی۔ تم نے کچھ دیکھا؟ کسی سرخ مفلر واٹ ایور والے آدمی کو چابی اور والیٹ میز پہ ڈالتے اس نے ٹھہر کر زمر کو دیکھا۔ نہیں، تم کہاں تھے سارا دن؟ وہ اس کی طرف گھومی، نظریں ملی۔ میں یوں ہی آگے پیچھے۔ وہ چہرہ جھکا کر ریسٹ واچ اتارنے لگا۔ کیا ہم نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے؟ فارس کا گھڑی اتارتا ہاتھ رکا، چونک کر نظریں اٹھائیں، غور سے اسے دیکھا، ناک کو خالی دیکھ کر چونکا، مگر پوچھا نہیں۔ میں خاور کو ملنے گیا تھا، اس کے بیٹے کو اس کے بارے میں سب کچھ بتانے۔ احمد سے بات ہوئی تمہاری؟ سرسری سی ہوئی تھی ٹیکسٹ پہ، نہیں مل نہیں سکا، اس سے بھی حساب کتاب کرنا ہے ابھی۔ تم جانتے تھے اس کی اصلیت؟ وہ سوال در سوال کر رہی تھی۔ نہیں زمر بی بی، مجھے دلوں کا حال نہیں معلوم ہوتا، حنین نے ہی بتایا تھا۔ خیر تم نے کیا کیا؟ اب وہ پھر سے اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ زمر پھیکا سا مسکرائی۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ شرٹ کی آستینیں موڑتا پلٹ گیا۔ میں نے تمہیں گروی رکھ دیا۔ فارس واپس گھوما۔ مجھے کیا رکھ دیا؟ میں ہارون عبید سے ملنے گئی تھی۔ فارس کے تاثرات تیزی سے بدلے، ماتھے پہ بل دڑائے، کچھ کہنے کو لب کھولے تو نہیں، پہلے میری بات سنو۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں سعدی کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، تمہیں بھی نہیں کھو سکتی تھی۔ میں کڈنی پیشنٹ ہوں، میں کبھی اپنی فیملی نہیں بنا سکوں گی۔ میرے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے اور مجھے اپنے لیے بھی انصاف چاہیے۔ ہارون عبید نے مجھے کہا تھا کہ میں فارس یا سعدی میں سے ایک کو چنوں، مگر میں نے خود کو چنا۔ میری زندگی جتنی بھی رہ گئی ہے، اس میں ایک واحد امید کی کرن انصاف ہے۔ مجھے یہ ٹرائل چاہیے، اور تم مجھے یہ نہیں دے سکتے تھے۔ تم اٹھتے بیٹھتے کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرائل کبھی نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کا حل تمہارے پاس بھی نہیں تھا، ہارون صاحب کے پاس تھا۔ ٹرائل واقعی نہیں ہوگا زمر، وہ برہمی سے بولا تھا، ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے۔ ہارون اسے منا سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح، مگر وہ اس کو ٹرائل تک لے جا سکتے ہیں۔ اگلی جنگ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم لڑ لیں گے، جان لگا دیں گے، مگر وہ میدان میں تو آئے نا۔ اور بدلے میں کیا مانگا ہارون صاحب نے؟ وہ اسی درشتی سے بولا تھا، اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ زمر کی بے چین نگاہیں اس کے چہرے پہ بھٹک رہی تھیں۔ تمہیں مانگا تھا، اور میں تو جیسے کوئی کھلونا ہوں نا۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں چھوڑ دوں گی اگر وہ ہاشم کو ٹرائل تک لے آئے۔ وہ صرف تمہیں اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر لیں گے۔ تم مجھے چھوڑ دو گی؟ اس کی آواز آخر میں کانپی تھی، خوف سے، غصے سے۔ جو میرا ہے فارس، وہ میرا رہے گا، موت کے علاوہ کچھ بھی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ تم میری بات کو، اس گیم کو غلط نہیں لوگے تو میں کبھی یہ ڈیل نہ کرتی۔ کیا بگاڑ دیں گے وہ ہمارا اگر میں انکار کر دیتی؟ اچھا، وہ اس کے ہاتھ تھامے اسی سنجیدگی سے میز کے کنارے بیٹھا۔ تو بعد میں تم اپنی بات سے کیسے مکرو گی؟ یہ سوچنا اور اس معاملے کو سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ تم میری حفاظت کرو گے، تم میرا دفاع کرو گے، اور جس دلدل میں میں نے خود کو ڈال دیا ہے تم مجھے اس سے نکالو گے۔ ایک تمہاری وجہ سے ہی مجھے بے فکری تھی،
اس نے گردن کرا کر بہت اعتماد سے کہا تھا۔ فارس کی پیشانی کے بل غائب ہونے لگے، ایسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ تم یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ بھی سکتی تھی۔ میں نے کہا نا، میں نے خود کو چنا ہے۔ وہ متلاشی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم خفا ہو؟ نہیں، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں ابھی تک تمہیں یہ یقین نہیں دلا سکا کہ میں تمہیں کسی کام سے نہیں روکوں گا۔ آئی ایم سوری۔ اگر میں نے تمہیں یہ محسوس کروایا کہ تم مجھے اعتماد میں لوگی تو میں تمہیں تمہاری مرضی کے کام سے منع کروں گا۔ اب اگر غصہ کرو گے تو کیسے آئے گا مجھے یہ اعتماد؟ وہ تیزی سے بولی تھی۔ دل البتہ دھڑک رہا تھا، وہ خفا تو لگ رہا تھا۔ غصہ کیوں کروں گا؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ دو خوبصورت عورتیں میرے لیے لڑ رہی ہیں۔ اور وہ غصے میں ہی لگ رہا تھا۔ زمر کے ابرو خاکی سے اکٹھے ہوئے، ہاتھوں سے ہاتھ نکال لیے۔ ایک خوبصورت عورت، تنبیہ کی۔ ہاں، ایک خوبصورت عورت ایک چڑیل سے میرے اوپر لڑ رہی ہے، حد ہے۔ سر جھٹک کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو برا لگا تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا کہ کچھ سخت نہ کہہ دے۔ زمر کہنا کچھ اور چاہتی تھی مگر منہ سے کچھ اور نکلا۔ انہوں نے ضمانت کے طور پہ میری لونگ رکھ لی جو تم نے دی تھی۔ وہ جو آگے جا رہا تھا تیورا کر گھوما، چہرے پہ بے یقینی ابھری، آنکھیں پھیلیں۔ واٹ؟ وہ گھبرایا تھا۔ زمر 2 قدم پیچھے ہوئی، چہرے پہ زمانوں کی سادگی طاری کر لی۔ اس روز پولیس اسٹیشن میں وہ میرے پرس میں تھی۔ میں بار بار اس کی ڈبی کو نکال کر کھول کر بند کرتی۔ کورٹ میں ضمانت کی سماعت کے دوران بھی وہ میرے پاس پرس میں تھی اور میرا ہاتھ پرس کے اندر باہر ہی رہا تھا۔ میں اتنے دن سے اسے پہننا چاہ رہی تھی، ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر جب میں ان کے آفس گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جانتے ہیں اس لونگ کا قصہ۔ اس کو کیسے پتا؟ وہ پھر گھبرایا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جب میں نے تم سے لونگ کے پیچھے جھگڑا کیا تھا تو صداقت وہیں تھا۔ ملازموں کی عادت ہوتی ہے، ادھر کی ادھر کرتے ہیں۔ اس نے کارداس کے کسی ملازم کو کہا ہوگا اور اس نے آگے ہارون عبید ہمارے خاندان پہ عرصے سے نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہوگا۔ ظاہر ہے جب میں وہاں گئی تو انہوں نے مجھ سے وہ مانگ لی۔ وہ یاسید سے بتا رہی تھی۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ تمہارے بیگ میں ہے؟ سیکورٹی چیک پوائنٹ پہ میرا پرس اسکین ہوا تھا نا، ایک جگہ پرس کی تلاشی بھی لی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ امیج دیکھ کر ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ وہی لونگ ہے۔ شاید وہ صرف میرے اوپر اپنی دھاک بٹھانا چاہ رہے تھے اور تم نے ان کو وہ دے دی۔ پھر اور کیا کرتی؟ مجھے ان کو یقین دلانا تھا کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ زمر وہ ہاتھ اٹھا کر بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر ہاتھ گرا دیے۔ پہلے سر جھٹکا، پھر دائیں سے بائیں چکر کاٹنے لگا۔ اب تم یوں کرو، مجھ سے خفا ہو جاؤ تاکہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں اور باہر کے لوگوں سے لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم یوں ہی خود ہی لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں۔ تمہارے نزدیک اس تحفے کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ وہ گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور برہمی سے اسے دیکھا۔ وہ ایک پتھر تھا فارس، ایک پتھر کھو کر میں ایک انسان کو نہیں کھو سکتی۔ مجھے یقین تھا، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ لاجواب ہوا تھا، پھر چند لمحے تک گہری سانس لے کر خود کو بدقت نارمل کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک پتھر تھا، لیکن اگر تمہیں کوئی کام تھا تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ تم یہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اسی میز کے کونے پہ بیٹھ گئی جہاں چند لمحے قبل وہ بیٹھا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں یہ کر سکتا تھا یا نہیں؟ اور ہارون صاحب کیسے کریں گے، یہ معلوم ہے تمہیں؟ وہ ہاشم کے دوست ہیں، کسی بھی طرح اسے راضی کر لیں گے اور وہ اپنی بیٹی کو اس کے پاس بھیجیں گے تاکہ وہ اسے جھوٹے وعدے کرے اور ہاشم کو راضی کرے۔ زمر چونک کر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں ڈھیروں تعجب در آیا۔ بیکار باتیں مت کرو فارس، کوئی اپنی بیٹی کو یوں استعمال نہیں کر سکتا۔ زمر، ہر امیر آدمی جواہرات کی طرح نہیں ہوتا جو اولاد پہ جان چھڑکے۔ وہ ایسا آدمی نہیں ہے۔ اسے نہ اپنی بیٹی سے کوئی خاص لگاؤ ہے، نہ وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ محبت ضرور ہوگی کیونکہ وہ فطری چیز ہے، لیکن وہ یہ سب آبدار کی خوشی کے لیے نہیں کر رہا۔ وہ یہ سب آبدار کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ وہ بے یقین تھی۔ غلط۔ فارس نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ صرف کارداس کی بربادی چاہتا ہے۔ دونوں کاروبار میں شراکت دار ہیں، ایک ڈوبے گا تو اس کی ساری دولت، شیئرز، تعلقات سب دوسرا حاصل کر لے گا۔ وہ دل سے چاہتا ہے کہ ہاشم مقدمے میں الجھے، اس کے لیے وہ تمہیں اور آبدار دونوں کو استعمال کر رہا ہے۔ آبدار ہاشم کو راضی کرے گی اور تم اپنی کشتیاں جلا کر اس مقدمے کے لیے اپنی جان لگا دو گی۔ سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہوگا۔ وہ کتنی ہی دیر چل بیٹھی رہی، پھر چونکی۔ اور آبدار کا کیا ہوگا؟ زندگی میں پہلی دفعہ یہ نام لیتے ہوئے اس کی آواز میں پریشانی جھلکی تھی۔
ہارون صاحب کو اس کی اتنی پرواہ ہوتی تو اس کو اس جنگ میں کیوں دھکیلتے؟ کس کو کال کر رہی ہو؟ وہ جو تلخی سے کہہ رہا تھا رک کر بولا۔ زمر سنے بغیر فون پہ نمبر ملا کر اسے کان سے لگا چکی تھی۔ فارس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ لب پیچھے اسے دیکھے گیا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی کال وصول ہوئی ہے، کیا ارادہ بدل گیا ہے آپ کا؟ زمر صاحبہ، ہارون عبید کا نرم اور نپت والا لہجہ کانوں سے ٹکرایا تھا۔ مجھے اپنا ہیرا واپس چاہیے، میں اس ڈیل کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ مجھے ڈر ہے فارس کو نہ پتہ چل جائے، میں بہت خوفزدہ ہوں، پلیز مجھے بلیک میل مت کریں اور اسے واپس کر دیں۔ وہ منت کر رہی تھی۔ فارس نے گھور کر اسے دیکھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے مسز عمر۔ دیر کیسے ہوئی؟ اب تک ہاشم سے تو بات نہیں ہوئی ہوگی آپ کی؟ میری بیٹی آپ کی وجہ سے اسے بات کرنے گئی تھی، اور اب جب کہ اس نے اتنا بڑا خطرہ مول لے ہی لیا تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ آپ اپنی ہی بیٹی کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ غصے بھری بے بسی سے بولی تھی۔ فارس اب سامنے صوفے کے کنارے جا بیٹھا تھا۔ ہارون اور بھی کچھ کہہ رہے تھے مگر زمر نے آپ بیمار ہیں، سنا آپ نے؟ آپ بیمار ہیں کہہ کر موبائل پڑے ڈال دیا۔ وہ ایک دم ڈسٹرب نظر آنے لگی تھی۔ اچھا پریشان مت ہو، آبدار کے ساتھ جو کیا اس کے باپ نے کیا ہے، وہ اب کے ذرا نرمی سے بولا۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر مغموم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ پہ بہت غصہ آ رہا ہوگا ہے نا؟ ساری عمر آتا رہا ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے، لیکن خیر تم مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ تم سے نہیں ہوگا تو کیوں؟ زمر تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے زور دے کر کہا۔ زمر چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہاشم عدالت میں پیش ہو، وہ پوری ایمانداری سے یہ ٹرائل لڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر گواہ عدالت میں پیش ہو اور سچ بولے۔ سعدی نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ اس رات ڈاکٹر سارہ تھی، مگر ڈاکٹر سارہ کتنے دن سے میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ گواہی دے دیں۔ جذبات میں تیز تیز بولتے اس کو سانس چڑھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، تبھی دروازہ بجا۔ فارس اسی خاموشی سے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے سعدی کھڑا تھا، ہاتھ میں چند کاغذ تھے۔ اس نے فارس کے کندھے کے پیچھے سے اندر جھانکا۔ زمر یہ وہ ڈاکیومنٹس ہیں جو میں نے آپ کو دکھانے تھے۔ الجھا ہوا سا آگے بڑھنے لگا، پھر رک کر پوچھا اندر آ جاؤں؟ ہاں تم اندر آ جاؤ، میری خیر ہے۔ آخری الفاظ زیر لب بڑبڑا کر وہ خفا سا باہر نکل گیا۔ کچن کے دروازے پہ حنین اسی طرح کھڑی ناخن کتر رہی تھی۔ وہ ساتھ سے گزرنے لگا تو وہ بولی، سعدی بھائی اور زمر کی ٹیم کتنی بورنگ لگتی ہے نا؟ وہ انسنی کر کے آگے بڑھ گیا۔ آج فارس غازی کو گہرے خیال سے، گہری نیند بھرے سفر سے کورٹ رپورٹر کی بورڈ پہ چلتی انگلیوں کی ٹک ٹک نے جگایا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر زمر کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آواز کمرے عدالت کی گھنی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ نوشیروان کاردار نے قید کے ان 8 ماہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یور آنر نہ صرف سعدی یوسف کو محبوس رکھا بلکہ اس کو مختلف نوعیت کے ذہنی اور جسمانی ٹارچرز کا بھی نشانہ بنایا۔ اس سے اس کے پروجیکٹ کے اہم راز دباؤ اور تشدد کے ذریعے اگلوانے کی کوشش بھی کی۔ اس کو اس کے خاندان کو نقصان پہنچانے کا ڈراوا بھی دیا۔ 22 جنوری کی رات جب سعدی یوسف اپنی ذہانت اور بہادری کے بل پہ اس قید سے نکلا تو نوشیروان کاردار اور ہاشم کاردار نے اس کی تصویر کے پوسٹرز بنوائے اور سارے کولمبو میں پھیلا دیے۔ ایک خونی مین ہنٹ کا آغاز کیا گیا، جس کا اختتام تب ہوا جب سعدی یوسف نے ملک واپس پہنچ کر اپنی ویڈیو ریلیز کی۔ ہاشم سر جھکائے پیڈ پہ لکھ رہا تھا، غیر قانونی سفر اور خابر کی تفصیلات گول۔ ان طویل اوپننگ آرگیومنٹ کے بعد میری عدالت سے استدعا ہے کہ نوشیروان کاردار کو قتل، اقدام قتل، اغوا، حبس بے جا میں رکھنا، تشدد اور غیر قانونی انسانی اسمگلنگ کے جرم میں قرار واقعی سزا دی جائے۔ پروسیکیوشن نوشیروان کاردار کی پھانسی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہاشم کے ساتھ بیٹھے نوشیروان نے زخمی نظریں اٹھا کر زمر کو دیکھا اور پھر تڑپ کر اپنے بھائی کو دیکھا جو محبت سے نوٹ پیڈ پہ لکھتا جا رہا تھا۔ دہشت گردی کی دفعات غائب، ہاشم کاردار کی نامزدگی غائب، کمزور استغاثہ۔ تبصرہ لکھ کر اس نے پیڈ رکھ دیا اور پھر اسی توجہ سے زمر کو دیکھنے لگا۔ وہ اب اپنے دلائل کا اختتام کر رہی تھی۔ کمرہ عدالت کی کھڑکیوں سے چھن کر آتی دھوپ میں موسم گرما کے اوائل کی سی تمازات محسوس ہوتی تھی۔ اگر تم کھڑکیوں کو دیکھتے جاؤ تو ان پہ پڑی گرد کی تہ
سرختے لمحوں اوت بیت جانے والی شاموں کے ساتھ بھرتی جا رہی تھی۔ پھر کسی روز بارش کی بوندوں نے اسے دھو ڈالا اور پھر نئے سرے سے گرد پڑنے لگی۔ واپس کمرہ عدالت کی جانب رخ پھیرو تو پروسیکیوشن کی میز کے پیچھے زمر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ آج اس کے بال اونچی پونی میں بندھے تھے اور گھنگریالی لٹیں نکل نکل کر کوٹ کی پشت پہ جھول رہی تھیں۔ وہ قلم لبوں میں دبائے نظریں سامنے کھڑے ہاشم پہ جمائے ہوئی تھی۔ ساتھ بیٹھا سادی آدھے آستین والی سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ پہلے سے بہتر نظر آ رہا تھا۔ گردن اٹھی ہوئی تھی اور بھوری آنکھوں میں امید سی تھی۔ پیچھے ساری کرسیوں سے پیچھے آخری قطار میں فارس ریک لگائے بیٹھا تھا اور مسلسل منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ دفاع کی میز میں نوشیروان ڈیزائنر سوٹ ٹائی میں ملبوس پتھریلے تاثرات کے ساتھ براجمان تھا۔ پچھلی نشست پہ جواہرات اور احمد ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ جواہرات مسلسل اپنے لاکٹ کو انگلی پہ لپیٹتے ہوئے پرسوچ نظریں چبوترے کے سامنے کھڑے ہاشم پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ ہاشم کی اس جانب پشت تھی مگر آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ یور آنر، مسز زمر کے ابتدائی دلائل اچھے لگے تھے مجھے، جذباتی اور شاعرانہ۔ ان سے ہمیں یہ تاثر ملا ہے کہ ایک معصوم شہزادہ بلکہ شہزادی ظالم دیو کی قید میں پھنس گئی تھی، اور اب چونکہ شہزادی واپس آ گئی ہے تو لازم ہے کہ ظالم دیو کو چوک میں لٹکا کر پھانسی دی جائے۔ اور اس ظالم دیو کا جرم کیا ہے یور آنر؟ صرف یہی کہ وہ امیر ہے۔ جواہرات، یاقوت اور ہیرے جڑے لاکٹ کو مسلسل انگلی میں لپیٹ کھول رہی تھی۔ شیرنی کی آنکھوں میں گہرے سائے لہرا رہے تھے، بادلوں جیسے سائے جن میں یادوں کے بوجھ سے قطرے لدے تھے۔ یکا یک وہ قطرے اندر ہی اندر ٹپکنے لگے اور اس جھلملاتے پانی کے پردے عکس سے ابھرنے لگے۔ 2 ماہ پہلے قصر کاردار کے لاؤنج میں اونچی کھڑکیوں کے اوپر اٹھے رومن بلائنڈز کے باعث تیز روشنی اندر آ رہی تھی۔ جواہرات پرل وائٹ قمیص میں ملبوس، بالوں کا نفیس جوڑا بنائے، کان میں ایئرنگ پہنتی ہوئی کمرے سے باہر نکل رہی تھی، ایسے کہ کونے پہ پرس ٹنگا تھا اور کان کو پکڑے فون تھا جب وہ ٹٹک کر رکی۔ لاؤنج میں سامنے مچھلیوں کے ایکویریم کے سامنے آبدار کھڑی تھی۔ جھک کر وہ ہولے ہولے شیشے کی دیوار پہ دستک دیتی۔ مچھلیاں سرٹ سے دائیں بائیں تیر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ جواہرات اس کو مخاطب کرتی، سینوں پہ آہٹ ہوئی۔ آبدار سیدھی ہوئی اور اوپر دیکھا۔ سر پہ سرخ ریشمی رومال باندھے، اس کی سبز آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا تھا، یقیناً اوپر سے ہاشم اترتا ہوا آ رہا تھا۔ جواہرات نے کھڑکی کے شیشے میں اس کا عکس دیکھا اور الٹے قدموں مڑ گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ چوکھٹ تک لے گئی مگر بند نہیں کیا۔ ذرا سی دیر سے وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکتی تھی۔ آبدار نے مسکرا کر اسے اترتے دیکھا، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم نے مجھے بلوایا تھا، کہو خیریت تھی؟ وہ جبراً مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں تمہاری باتوں پہ سوچتا رہا۔ بیٹھو۔ وہ اشارہ کرتا کوٹ کا بٹن کھولتا بڑے صوفے کے کنارے پہ جا بیٹھا۔ آبدار پرلے کنارے پہ ٹک گئی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ گود میں مٹھیاں رکھ کر باہم ملائے وہ ان کی کپکپاہٹ چھپانا چاہ رہی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا۔ بے چین نظریں ہاشم کے چہرے پہ جمی تھی جو سوچ میں ڈوبا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں، آبی سے نظریں ملیں۔ تمہاری ساری باتیں درست تھیں۔ جب تک اس کیس کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا تم اس خاندان میں آ کر کبھی خوش نہیں رہو گی۔ آبدار کے لب حقیقی مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے، تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ یعنی کہ تم نے میری باتوں کو سنجیدہ لیا؟ ہاں، اور تم اپنی جگہ درست ہو۔ ہم شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ میں اس سارے میں سے نکل نہ آؤں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ آبدار نے طمانینت بھری گہری سانس لی، آنکھوں میں فاتحانہ چمک در آئی۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم اس کیس کو لڑو گے اور خود کو اور اپنے خاندان کو بے گناہ ثابت کرو گے؟ اس کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا۔ نہیں ڈیڈ، وہ قطعیت سے بولا، نہ کوئی ٹرائل ہوگا نہ میں اپنا دفاع کروں گا، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم شادی کے معاملے کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، تب تک تم مزید سوچ لو، اور اگر تم میرے خاندان اور اس کے تمام مسائل کے ساتھ سمجھوتا کر لو تو ہم شادی کر لیں گے۔ اس کا لہجہ اطمینان سے پر تھا۔ آبدار کی مسکراہٹ اڑن چھو ہو گئی، دل گویا اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چند لمحے وہ شل سی بیٹھی رہی، پھر ایک دم اٹھی، پرس دبوچ کر اٹھایا۔ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ پبلک رائے کو بدلو تو ٹھیک ہے، میری طرف سے شادی سے انکار ہے، نہ اب نہ کبھی پھر، ہمارے راستے جدا ہیں۔ درستی سے کہتی وہ باہر کی طرف بڑھی۔ ہاشم اسی اطمینان سے آنکھیں اٹھائے اسے بغور دیکھتا رہا۔
شاید یہ صرف ایک بہانہ تھا، شاید تمہیں شادی سے انکار کی کوئی اور وجہ نہیں مل رہی تھی، یا شاید تمہارے بابا نے تمہیں ایسا کرنے کا کہا تھا۔ ہماری بربادی پہ سب سے زیادہ خوش وہی ہوں گے، ہے نا؟ وہ اب زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ تو گائز مجھے ایک دم پتہ نہیں چلتا کہ کون بول رہا ہے۔ آبدار کے ایکسنٹ کو میں کچھ اور کسی اور طرح سے بولنے کی، کسی اور ایکسنٹ میں بولنے کی ٹرائی کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کون بول رہا ہے۔ سو میں یہ لائن دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ ہماری بربادی پہ سب سے زیادہ خوش وہی ہوں گے، ہے نا؟ وہ اب زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ جو چاہو سمجھو، وہ تلخی سے کہتی باہر نکل گئی۔ وہ اپنی کار کے قریب پہنچی ہی تھی، اتل پتل سانسوں کے ساتھ، غصے اور بے بسی کی حالت میں، جب سو تم نے خود ہی انکار کر دیا۔ وہ چون کر مڑی۔ جواہرات سامنے سے چلتی آ رہی تھی کہ اس کی پشت پہ تیز سورج تھا، کرنیں اس کے اطراف سے نکل کر آبی کی آنکھوں میں پڑ رہی تھیں، یوں کہ جواہرات سفید لباس کے باوجود دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آبی کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اب کیا وہ ویڈیو مجھے مل سکتی ہے؟ جس دن آپ کا بیٹا مکمل طور پہ میری جان چھوڑ دے گا، اس دن۔ ہاں، وہ چبا چبا کر بولتی دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ کرنیں اس کے اطراف سے تیروں کی طرح اس جانب لپک رہی تھی، روشنی، تیز روشنی، اور جب وہ بجھی آج تو جواہرات کاردار نے خود کو عدالت کے کمرے میں بیٹھا پایا۔ اپنے عالم تنویم سے خود کو نکال کر وہ سر جھٹکتی سامنے کھڑے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں خاموشی تھی اور سب توجہ سے اس کو سن رہے تھے۔ بس ظالم دیو کا جرم صرف اتنا ہے یور آنر کہ وہ امیر ہے۔ مسز عمر نے ان چند دنوں میں تقریباً 300 دفعہ استعمال کیا ہے۔ درست تعداد کورٹ رپورٹر کو معلوم ہوگی۔ پھر رپورٹر کو ہدایت کرتے بولا، یہاں درست تعداد لکھ دیجیے گا، اور رپورٹر نے بنا تاثر دے ٹائپ کیا۔ ہاشم کاردار، درست تعداد کورٹ رپورٹر کو معلوم ہوگی، یہاں درست تعداد لکھ دیجیے گا۔ یور آنر، یہ کہانی نئی نہیں ہے۔ وہ کورٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے چبوترے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ یہ کہانی، یہ مثالیں، یہ غریب کارڈ، یہ عرصے سے کھیلا جا رہا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ بہت جگہوں پہ بہت سے امیر درندوں نے معصوم شہزادوں کو کچلا بھی ہے، مگر اسی کارڈ کو بہت سی غریب لومڑیوں نے اپنے مفاد کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اس سارے منظر نامے میں یور آنر میرے موکل کا صرف ایک ہی قصور ہے، اور وہ یہ کہ وہ ایک رئیس خاندان میں پیدا ہوا۔ مسز عمر کی دل فریب شاعری کے برعکس سعدی یوسف نہ ہی اتنا انسان دوست ہے، نہ ہی اتنا معصوم اور سادہ۔ وہ بلا شبہ ایک محنتی نوجوان ہے، مگر وہ ایمبیشیس بھی ہے۔ چبوترے کے سامنے ٹہلتے ہوئے اب وہ چہرے کا رخ استغاثہ کی کرسیوں پہ بیٹھے سعدی کی طرف کیے کہہ رہا تھا۔ عمر اسی اطمینان سے ایک فائل پہ پوائنٹس لکھ رہی تھی، جبکہ سعدی کی پرتپش نظریں ہاشم کے چہرے پہ یوں جمی تھی گویا اندر تک اتر جائیں گی، کسی ہرنی کی طرح۔ پیچھے بیٹھا فارس مطمئن لگتا تھا، البتہ اس کے ساتھ موجود حنین بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ڈھیروں زخم تھے اور وہ بار بار مٹھیاں بھیجتی تھی۔ پھر وہ فارس کی طرف جھکی۔ یہ اسی طرح میرے بھائی کا کردار عدالت میں مسخ کر دے گا، کوئی اس کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ وہ جو کر رہا ہے قانونی طور پہ اس کا حق ہے۔ عدالت میں بولنے والے تمام لوگوں میں سے صرف ایک شخص سچ بولنے کا حلف نہیں لیتا، اور وہ وکیل ہوتا ہے، اور وکیل تو جھوٹ بولنے کا لائسنس ملا ہوتا ہے۔ واو، وہ سخت کبیدہ خاطر تھی۔ عمر کے اپنے ابتدائی دلائل میں کتنا سچ تھا، کتنا جھوٹ، ہم دونوں واقف ہیں۔ عدالتوں میں یہی ہوتا ہے، ایک سچ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تم ان بے وقوفوں کو عدالت میں ایک دوسرے سے لڑنے دو۔ اس نے نرمی سے حنا کا ہاتھ دبایا۔ سعدی یوسف ایک انتہائی ذہین مگر ایک بہت ایمبیشیس لڑکا تھا، یور آنر، ایول جینیس۔ استغاثہ کی الف لیلا داستان سے ہٹ کر ہمیں اس کیس کی اصل حقیقت کو دیکھنا ہوگا، اور اصل کہانی یہ ہے کہ سعدی یوسف کا گزشتہ 8 سال سے، یعنی اس واقعے سے 7 سال قبل سے میرے موکل کے گھر آنا جانا تھا۔ اس کو اس خاکسار نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے اس پہ کبھی اپنے گھر کے دروازے بند نہیں کیے، اس کو اپنی ہر دعوت میں بلایا، اس کا ہمیشہ خیال رکھا۔ ان اچھے تعلقات کی مثال میرے اور سعدی کے فیس بک پہ لگی ہماری سینکڑوں تصاویر ہیں، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ محکمے میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا۔ وہ یوں ترچھا ہو کر کھڑا تھا کہ گائے بگائے جج صاحب پہ نظر ڈالتا، پھر اسی سادگی اور اطمینان سے استغاثہ کی کرسیوں کو دیکھتا۔ اپنی ایمبیشیس اور مینیپولیٹو طبیعت سے مجبور سعدی یوسف نے نوشیروان کاردار سے راہ و رسم بڑھانا چاہا۔ وہ ہم دونوں بھائیوں کی گڈ
بکس میں رہنا چاہتا تھا، اور تو اور اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ نوشیروان کس یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے تو اس نے بھی وہیں اپلائی کیا۔ برسوں تک وہ ساری دنیا کو یہ بتاتا رہا کہ وہ اسکالرشپ پہ پڑھ رہا ہے، مگر یہ صرف اس کی پاپولر اور ہر دل عزیز ہونے کی ایک اور کوشش تھی، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی فیس اس کے خاندان والے ہی دیتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسروں کی نظر میں متاثر کن بننے کے لیے مدعی کس حد تک جا سکتا ہے۔ سعدی نے کرب سے آنکھیں بند کر کے سر جھٹکا۔ بہت برداشت چاہیے تھی اپنے ہر سچ کو اپنے ہی خلاف استعمال ہوتے دیکھنے پہ۔ سچ شکر کہ قیامت کے روز اس بڑی عدالت میں یا تو فرشتوں، پتھروں، زمین اور آسمان، انسان کے اپنے اعضاء جیسے گواہ ہوں گے، یا پھر ایک ہی مصنف اعلیٰ۔ سچ شکر کہ اس دن کوئی وکیل نہیں بولے گا، سچ شکر کہ اس دن زبانیں بند ہوں گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جج صاحب اینک ناک پہ لگائے بہت توجہ سے ہاشم کو سن رہے تھے۔ سیشن جج جناب عابد آغا صاحب ایک بے داغ اور شفاف ریکارڈ کے حامل تھے۔ رعب ایسا تھا کہ بالواسطہ رشوت دینے کی جرات کوئی نہ کرتا تھا۔ سابق گورنر کے صاحبزادے تھے اور بھائی بیوروکریسی کے اہم افسران میں سے تھا۔ بلا واسطہ رشوتیں، مدد کی درخواستیں اور دھمکیاں سب آتا تھا، مگر کہتے تھے کہ وہ بہت ہمت اور عزم سے ہر شے کا مقابلہ کرتے تھے، اور اس وقت استغاثہ اور دفاع کے وکیلوں کو اپنے اپنے گواہ اور ثبوت پیش کر کے خود کو سچا ثابت کرنا تھا۔ سعدی یوسف نے نوشیروان کاردار سے یونیورسٹی کے دنوں میں دوستی کرنے اور اس سے فوائد اٹھانے کی بھرپور کوشش کی۔ نوشیروان اس کے لیے ایک سونے کی مرغی تھا، ایک بیوقوف امیر زادہ جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ نوشیروان کی گردن اٹھی ہوئی تھی اور بے تاثر ویران نظریں سامنے دیوار پہ جلی تھیں۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ یور آنر، لوگوں کو لگتا ہے کہ امیر آدمی کے مسئلے نہیں ہوتے، سو امیر آدمی کا استحصال کرتے جاؤ، کیونکہ اس کا جرم ہے کہ وہ امیر ہے۔ وہ لوگوں کو لوٹ کر ان کا خون پی کر امیر بنا ہے۔ اس کو لوٹنا، مارنا، نقصان پہنچانا غریب کا حق ہے، غریب کا انتقام ہے۔ مگر کیا واقعی امیر ولی عہد کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ کیا واقعی نوشیروان ایسا تھا؟ کمرہ عدالت میں دبیز خاموشی تھی۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا، گویا سوال کا جواب مانگا ہو، پھر تلخی سے مسکرایا۔ المیہ یہ ہے یور آنر کہ نوشیروان ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو غریب کا خون چوس کر امیر ہوتے ہیں۔ اگر سعدی یوسف اپنے کمپلیکس سے باہر نکلتا تو شاید وہ سمجھ پاتا کہ نوشیروان عدم توجہی کا شکار تھا۔ اس کی دولت اس کے باپ اور بھائی نے برسوں کی انتھک محنت اور ایمانداری سے کمائی تھی۔ ایسے میں وہ اپنے باپ سے وہ توجہ اور وقت نہ پا سکا جو مجھے ملا۔ وہ اندر سے بہت معصوم اور سادہ تھا، ہر ایک پہ یقین کر لینے والا، ہر ایک سے توجہ اور پیار چاہنے والا۔ اس کو سادی کی دکھاوے کی دوستی نہیں چاہیے تھی، اس کو خلوص چاہیے تھا۔ امیر لڑکوں کے جانی دشمن بہت ہوتے ہیں۔ وہ سیکورٹی کے بغیر نکل نہیں سکتے، وہ ہر جگہ جا نہیں سکتے۔ ان کو کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے اعلیٰ مقام، خاندان کے نام کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک مڈل کلاس لڑکے کی طرح نہ تھا۔ جب دل چاہتا لیڈز کی گلیوں میں نکل جاتا، کسی بار میں بیٹھ کر کسی دوست کے ساتھ کچھ بھی کرتا۔ نوشیروان کو لوگ پہچانتے تھے، وہ ایک سیاست دان کا بیٹا تھا۔ وہ ہر وقت مختلف پیپرازیز کی لسٹ پہ ہوتا تھا۔ یہ دولت اس کے لیے ایک کیٹ سے کم نہ تھی، مگر سعدی یوسف کو وہ صرف سونے کے انڈے دینے والی مرغی لگتا تھا۔ اس کا شاندار گھر، جہاں سعدی اکثر آتا تھا، جہاں کھانے پینے کی مکمل آزادی تھی، ان کی دوستی کو مضبوط کرنے کی وجہ تھا۔ مگر ایسا زیادہ دیر نہ چل سکا۔ یور آنر، سعدی یوسف کی مطلبی اور مادیت پرست باتوں نے دھیرے دھیرے نوشیروان کو اس سے برگشتہ کرنا شروع کیا۔ میرا دل چاہتا ہے اس آدمی کے چہرے پہ تیزاب پھینک دوں۔ ہنا نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی تو اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ فارس نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے کندھے تھپکے۔ اسے بولنے دو ہنا، وہ زیادہ اچھا وکیل ہے، بلکہ وہ ساحر ہے۔ اسے اپنے جادو کے بولوں سے ہمارے ہر سچ کو مات دینے دو۔ جب وہ تھک جائے گا تو ہم اسے دیں گے شہمات، چیک میٹ۔ ایک عزم کو دہرایا تو ہنا نے آسبات میں گردن ہلائی۔ اس کے باوجود نوشیروان نے اس سے دوستی نہیں چھوڑی، اسے اپنے گھر آنے دیا، اسے اپنی نئی دولت کو لوٹنے دیا۔ مگر یہ کافی نہیں تھا۔ سعدی یوسف کے لیے یہ کافی نہیں تھا یور آنر۔ وہ صرف مادی چیزوں پہ خوش نہیں ہوتا تھا، وہ پاپولر ہونے اور ہر دل عزیز بننے کا طالب بھی تھا۔ ہمیں یہاں پہ سعدی یوسف جیسے لڑکوں کی سائیکی سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسے یونیورسل فیوریٹ بننا اچھا لگتا تھا۔
ہر کوئی اس کی باتوں کی تعریف کرے، ہر کوئی دلچسپی سے اسے سنے۔ جب نوشیروان کے رویے میں اس نے سرد مہری محسوس کی تو اس کی یہ نفسیاتی حس بار بار بھڑکنے لگی۔ خاکسار کے ساتھ غلط بیانی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، سو اس نے مسز جواہرات کاردار کو اپنی میٹھی باتوں کے دام میں لیا۔ سعدی نے مڑ کر جواہرات کو دیکھا اور لبوں کو بنا آواز نکالے گھمایا۔ واؤ! جواہرات نے کوشش کی کہ وہ بالکل بھی سعدی کو نہ دیکھے۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی بیٹے کے لیے انسیکیور رہتی تھی۔ اس نے ماں کو بیٹے کی شکایت لگانا شروع کی۔ وہ نشہ کرتا ہے، وہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تاکہ مسز جواہرات نوشیروان کو مجبور کریں کہ وہ صحیح لڑکے یعنی کہ ہمارے سعدی کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے۔ نوشیروان ایوریج ذہانت کا لڑکا ضرور تھا مگر غامڑ نہیں تھا۔ اس نے سعدی کے ان جھوٹوں اور غلط بیانیوں پہ خود کو اس سے دور کرنا شروع کر دیا۔ سعدی کے مسلسل جواہرات کاردار کو بھڑکانے پہ دونوں تلخ کلامی بھی ہوئی اور یوں اس دوستی کا اختتام ہو گیا۔ ساحر اپنے محصور کن انداز میں بول رہا تھا اور سب توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور بنا چاپ کے دھیرے سے آبدار اندر داخل ہوئی، پھر اسی طرح خاموشی سے فارس اور حنین کے ساتھ آ بیٹھی، یوں کہ حنین دونوں کے درمیان میں تھی۔ چہرہ موڑ کر اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر فارس کو مخاطب کیا۔ ہیلو غازی۔ فارس نے بس سر کو اسبات میں خم دیا، چہرہ تک نہیں موڑا۔ درمیان میں بیٹھی حنین ایک دم خود میں عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ دلائل دیتے ہوئے ہاشم نے رخ حاضرین کی طرف پھیرا تو بس لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے وہ چونکا۔ آبدار پہ نظریں جا رکی، مگر اس نے بات جاری رکھی، گو کہ اس کی نگاہ بار بار اس طرف اٹھتی تھی۔ آبی سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھی رہی، شناسائی، قرابت داری، رسمی مسکراہٹ اس کی آنکھیں ہر احساس سے آ رہی تھیں۔ حنین نے نظریں جھکا لیں، وہ آبدار کے لیے ہی مگر بار بار ادھر دیکھتا تو تھا اور اس کا دیکھنا دل کو دکھی کر دیتا تھا۔ محبت رہے یا نہیں، یادیں تو آخری سانس تک رہتی ہیں۔ اس کے دلی جذبات سے بے خبر آبدار سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھی رہی، البتہ اس کی خوبصورت پیشانی پہ 2 بل پڑے ہوئے تھے۔ ان 2 بلوں کی تہہ میں جاؤ تو پرت در پرت داستان رقم تھی۔ یکا یک وہ پرتیں عیاں ہوتی گئیں اور سنہری پیشانی سنہری روشنی میں بدلتی گئی۔ 2 ماہ پہلے ہارون عبید کے آفس کوریڈور میں تیز سنہری بتیاں روشن تھیں۔ آبدار ماتھے پہ سلوٹے لیے تیز تیز چلی آ رہی تھی۔ آفس کا دروازہ زور سے کھولا۔ ہارون سیٹ پہ براجمان، سامنے بیٹھی 2 خواتین سے محو گفتگو تھے۔ آبدار سرخ چہرے کے ساتھ اندر آئی، ہاتھ جھلا کر گویا تخلیہ کا اشارہ کیا۔ ہارون نے شدید ناپسندیدگی سے اسے دیکھا، پھر خواتین سے معذرت کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ آخری دفعہ تھا بابا، آئندہ میں آپ کے ہاتھوں کبھی استعمال نہیں ہوں گی۔ وہ دونوں تنہا رہ گئے تو وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تلخی سے بولی تھی۔ ہارون کے ابو گونج گئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ میرے اہم مہمان تھے، تم نے ہاشم نہیں مانا، وہ مجھے چھوڑ دے گا، کیس نہیں لڑے گا۔ چند لمحے کے لیے ہارون کچھ بول نہ سکے۔ سنا آپ نے بابا، ہاشم کو نہیں منا سکی میں، کوئی ٹرائل نہیں ہوگا اب۔ مگر وہ لاجواب ہو گئے تھے۔ تم نے اس کو سمجھانا تھا کہ تم اس کے پروپوزل پہ غور کرو گی اور بابا میں کیا ہوں آپ کے لیے؟ ہاں، میں کیا صرف آپ کے دشمنوں کو نیچا دکھانے کا ایک ہتھیار ہوں؟ اوزار، میری ماں کے ساتھ یہی کیا آپ نے، مجھے بھی انہی کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے کٹورے بھیگ گئے تھے۔ بیٹے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں یہ سب تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں۔ انہوں نے پینترا بدل کر نرمی سے کہنا چاہا مگر وہ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ مجھے اب یقین نہیں آتا۔ گیس ورڈ بابا، اب اگر ٹرائل ہوا بھی تو میں اس میں جاؤں گی اور آپ سب کے خلاف گواہی دوں گی، عدالت مجھے بھی سمن کرے گی، میں سچ بولوں گی، سب کچھ بتا دوں گی، آپ لوگ اسی قابل ہیں۔ یہ سب ٹرائل کے لیے کر رہے تھے نا آپ؟ تو میں تمہارے لیے کر رہا تھا بچے۔ تم چاہتی تھی کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ دے، اس نے اسے چھوڑ بھی دیا۔ تم نے میرا کام نہیں کیا مگر میں نے تمہارا کام کر دیا۔ وہ اس کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ساتھ میں جھک کر دراز بھی کھول رہے تھے۔ آبی کے آنسو پلکوں پہ ہی ٹھہر گئے، آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ بابا، اس کا سانس رک گیا۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ میں نے منع کیا تھا آپ کو، آپ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، وہ اچھے لوگ ہیں۔ اس نے اپنی مرضی سے یہ مجھے دی ہے، میں نے اسے مجبور نہیں کیا تھا۔ سادگی سے کہتے ہوئے انہوں نے ایک ڈبی اس کے سامنے رکھی۔ آبدار نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں نے آپ کو اس بارے میں اس لیے تو نہیں بتایا تھا کہ یہ اب تمہاری ہے، جیسے بھی اسے استعمال کرو۔ آج
کوئی کاغذ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تو وہ گہرے خیال سے چونکی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کمرے عدالت میں بیٹھی تھی اور ساتھ بیٹھی حنین اس کی طرف ایک کاغذ بڑھائی ہوئی تھی۔ آبدار کی نظریں فارس کی طرف اٹھیں۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا، حنین اپنی گود میں دیکھ رہی تھی۔ آبی نے کاغذ تھاما، اس پہ تحریر تھا: آپ کا دل بیمار ہے، میں جانتی ہوں، میں اس سب سے گزر چکی ہوں۔ میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں اس مرض کی دوا ہے، اگر آپ نے اپنا علاج نہیں کیا تو بہت نقصان اٹھائیں گی۔ ساتھ میں قلم بھی تھا۔ آبدار کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ بکھری۔ اس نے سرت سے قلم تھاما اور لکھا: نہ میں بیمار ہوں، نہ مجھے کسی علاج کی ضرورت ہے۔ جس کیفیت کا میں شکار ہوں وہ دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ ہے۔ میں کیوں نکلوں اس میں سے؟ میں اسی میں خوش ہوں۔ حنین نے جب کاغذ واپس تھاما تو وہ تحریر پڑھ کر اس کا دل اندر ڈوب گیا۔ اس نے کیسے سمجھ لیا تھا کہ ہر بیمار علاج کا سن کر شفا یاب ہونے دوڑا چلا آئے گا؟ عشق تو وہ مرض ہے جس کے مریض کو یہ معاشرہ، اس کا میڈیا، اس کا لٹریچر میٹھی نیند سلا کر برسوں تھپکتے رہتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ اس نے کیسے سوچا کہ ہر مریض عشق اپنی بیماری سے واقف بھی ہوتا ہے؟ کیا اسے بھول گیا تھا کہ ایسے مریضوں کے پاس ہر وقت خود کو دینے کے لیے ڈھیروں من غلط دلیلیں اور بہانے ہوتے ہیں؟ ہم اپنی توانائی خود کو جسٹیفائی کرنے میں ہی صرف کر دیتے ہیں اور زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کیس ہو یا رانجھا، یہ سب مجنوں بھی تھے اور فارغ بھی۔ یور آنر، سعدی یوسف سے دھیرے دھیرے میرے موکل کا خاندان برگشتہ ہو گیا۔ ساحر کے جادوئی بول جاری تھے۔ وہ ان کی طرف پشت کر کے کھڑا جج کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا: تقریباً 1.5 سال تک سعدی یوسف کے گھرانے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نوشیروان سے میرے باپ اور ماں کو بدظن کرنے کے لیے ایک رات یہ اچانک سے ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا کہ نوشیروان 2 دن سے رابطے میں نہیں ہے۔ یقیناً وہ اغوا ہو چکا ہے۔ نوشیروان ساؤتھ کوریا میں تھا اور 2 دن تک کسی سے کوئی رابطہ اس نے نہیں رکھا تھا۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعدی یوسف نے میرے باپ سے کہا، بلکہ ان کو ایک فیس بک میسج بھی دکھایا جس میں لکھا تھا کہ شیرو اغوا ہو چکا ہے اور تاوان کی رقم اس اکاؤنٹ نمبر تک پہنچا دیں۔ تب سعدی یوسف ماشاءاللہ اتنا محتاط اور شاطر نہیں ہوا تھا۔ بات پہ وقتی طور پہ یقین کرنے کے باوجود میں نے جانچ پڑتال کروائی تو معلوم ہوا یور آنر کہ شیرو کو سعدی نے یہ پرینک کھیلنے کو کہا تھا، رقم کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ جب نوشیروان کو علم ہوا تو وہ فوراً ملک واپس آ گیا۔ اس کو سامنے دیکھ کر شرمندگی سے بچنے کے لیے سعدی نے الزام لگایا کہ یقیناً وہ خود روپوش ہو کر خود ہی اپنے آپ کو اغوا کرنے کا ڈرامہ کر کے باپ سے رقم بٹورنا چاہتا ہے۔ ہم نے اس کا یقین نہیں کیا اور اس کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اکاؤنٹ نمبر بھی اسی کا تھا۔ اور یہی نہیں یور آنر، موقع کا فائدہ اٹھا کر اس رات جب میں لاؤنج میں بیٹھا تھا تو یہ میرے کمرے میں گیا، میرا لاکر کھولا اور اندر سے ایک خطیر رقم نکالی۔ میرے لاکر کا کوڈ میری ڈیٹ آف برتھ ہے۔ اس کے لیے گیس کرنا آسان تھا۔ اس واقعے کے بعد میرا دل اس سے بہت برا ہوا اور میں نے اسے ترک تعلق کر لیا۔ جب کاردار سے کچھ نہ ملا تو یہ میری سابقہ بیوی شہرین کاردار کے پاس گیا اور اسے مختلف ہیلوں بہانوں سے بلیک میل کرتا رہا اور رقم بٹورتا رہا۔ کیا میں تالیاں بجاؤں؟ زمر پیچھے سے اونچا سا بڑبڑائی تھی۔ جج صاحب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ احمد سر جھکائے گردن کھجانے لگا اور سعدی وہ بس ہاشم کو دیکھتا رہا۔ اب اسے گویا ہاشم پہ افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سو وہ مدعی کا کردار اتنا مسخ کر دے گا کہ اگر نوشیروان پہ جرم ثابت ہو بھی جائے تو جج کو لگے سعدی جیسے لڑکے کو مار کر اس نے اچھا ہی کیا تھا۔ قتل کے کیس سے بچ نکلنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے، مقتول یا زخمی کا کردار مسخ کر دو۔ زمر نے اس کا ہاتھ دبا کر سرگوشی کی، پھر سامنے دیکھنے لگی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں سنجیدگی تھی اور ناک کی لونگ چمک رہی تھی۔ وہ مسلسل بائیں انگوٹھے سے تیسری انگلی میں پہنی بڑے سے نگینے کی خوبصورت انگوٹھی اوپر نیچے کر رہی تھی۔ اس میں جڑا نگینہ دور سے نیلا ہیرا لگتا تھا۔ اس کی روشنی مدھم مگر شفاف تھی، ایسی شفاف کہ گویا سیاہ رات میں چمکتے تارے ہوں جو ٹوٹ کر جڑے ہوں اور ان کی دھودیار روشنی زندگی کی ساری سچائیوں کو منعکس کرتی جائے۔ اوکے گائز، آج یہاں تک رکھتے ہیں کیونکہ وہ جو 3 سٹارز بنے آتے تھے وہ آئی گیس نہیں آ رہے اب، اور یہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ اب زمر کی 2 ماہ پہلے والی کہانی کیا تھی وہ تو آپ کو کل ہی معلوم ہوگی، تو مجھے تب تک کے لیے اجازت دیں۔
اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جب میں آگے کہانی سناؤں تو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا. اوکے، بائے بائے.